جشن ولایت جس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور تلاوت حدیث کے ساتھ سے ہو چکا ہے، میں ایک بار پھر ان تمام مومنین کی خدمت میں گزار ہوں کہ آج کے اس جشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ جو مومنین دور دراز پہ تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں حجت الاسلام علی جناب مولانا یونس صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس جشن پہ آ کے واقعی کئی خوشیاں نصیب ہوئی۔ آج کا یہ جشن ولایت جس کا عنوان ہے یہ جشن بہشت زینب، عزا خانے کا نام بہشت زینب، اور اس میں ماشاءاللہ آج اس جشن کو لائیو کرنے کے لیے کیمروں کی تعداد، پروردگار عالم ان تمام لائیو کرنے والوں کو صحت و سلامتی عطا کرے، اور کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے تو غدیر پہ پردہ ڈالنے والے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ بہشت زینب میں یہ جشن ولایت منایا جا رہا ہے۔ شہزادی جناب زینب نے کربلا کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ آج اس بہشت زینب عزا خانے سے یہ غدیر کا جشن ولایت ہر گھر تک پہنچے گا۔ عام طور سے محفل کو لائیو کرنے کے لیے 1 سے 2 کیمرے کافی ہوتے ہیں، مگر آج ان کیمروں کی تعداد دیکھ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کیمرے ہر گھر میں جشن کو پہنچائیں گے ضرور۔ میں کیونکہ جشن کا آغاز تلاوت حدیث کیسا اور تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے، اور ہمارے درمیان نعت پیش کرنے کے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں محترم جناب عشرت فیض آبادی صاحب، شاعر اہل بیت، جو کہ نعتیہ کلام پیش کریں گے۔ کامران بھائی، میں آپ کو بھی مبارکباد کا حقدار سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کئی دنوں کی محنت آپ کی اس وقت رنگ لا چکی ہے، جشن باقاعدہ طور پہ جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں عشرت بھائی، آپ کا استقبال اور تلاوت کلام پاک اور تلاوت حدیث کے ساتھ جس سے آغاز ہوا ہے، میں ان تمام چیزوں کو مربوط کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ کیا تذکرہ ہو میرے نبی کے شباب کا، کیا تذکرہ ہو میرے نبی کے شباب کا، پہلا ورق کھلا ہے خدا کی کتاب کا۔ کیا تذکرہ ہو میرے نبی کے شباب کا، پہلا ورق کھلا ہے خدا کی کتاب کا۔ شمس و قمر خدا نے بنائے اسی لیے، صدقہ اتارنا تھا رسالت مآب کا۔ شمس و قمر خدا نے بنائے اسی لیے، صدقہ اتارنا تھا رسالت مآب کا۔ حدیث کیسا کی تلاوت جس کے صدقے میں واقعی ہم سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تلاوت حدیث کیسا سے آپ نے جشن کا آغاز کیا ہے۔ میں یہ جتنے کیمرہ لگانے والے لوگ تھے وہ باقاعدہ حدیث کیسا میں جب بھی صلوات کا وقت آتا تھا تو مل کے صلوات بھیجتے تھے۔ میں اس جشن کا آغاز حدیث کیسا کے بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی بات آپ تک پہنچ جائے تو میری آواز میں اپنی آواز ملا کے بتائیے گا کہ جشن باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا ہے، کہ ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد۔ یہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، اگر زحمت نہ ہو
تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. اگر کیمرے کے آگے آ جائیے گا تو بہت اچھا رہے گا. آگے تشریف لے آئے بھائی جان, آگے تشریف لے آئے. مل کے ایک سلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. آ جاؤ بھیا, آگے آ جاؤ بابو. بھائی غدیر کا جشن میدان میں ہوا تھا جہاں پہ کوئی سہارا نہیں تھا, نہ دیوار کا نہ پیڑ کا, کسی چیز کا. یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے. میں نے سنا کہ 2-3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے, لیکن آج کیونکہ جشن منانا تھا اس لیے پروردگار عالم نے بھی اہتمام کیا اور جشن باقاعدہ طور پہ یہاں شروع ہو چکا ہے. ہر ذکر ہوگا سچائی ہو تو میرے آواز میں اپنی آواز ملائیے گا. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے. برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ جتنے ہاتھ بلند ہیں شہزادی, یہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ رہے. ہر محتاج کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے بڑھے, یہ ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہ بڑھے. ہر ذکر ہوگا تذکرہ فاطمہ کے بعد, ہر محفلیں سجیں گی حدیث کسا کے بعد. تم ظلم جب کرو گے ہم آنسو بہائیں گے. برسات ہی تو ہوتی ہے کالی گھٹا کے بعد, کہ کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. زہرا علی سے پہلے ہیں مصطفیٰ کے بعد. کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. جزاک اللہ. کیسی مباہلے نے بچائی ہے گھر کی لاج. زہرا علی سے پہلے ہے اور مصطفیٰ کے بعد. زہرا علی سے پہلے ہے اور مصطفیٰ کے بعد. نعت کے لیے مجھے عشرت فیض آبادی صاحب کو دعوت سخن دینا ہے اور مائک ان کے حوالے کرنا ہے. لیکن یہ چند افراد جو ابھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہیں, میں ان کو جوڑنے کی ایک اور کوشش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ غدیر کا جشن ہے. مشکل کشا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا غدیر میں, وہی مشکل کشا میری بھی مشکل کو آسان کرے گا. بھائی کم سے کم غدیر کے دن تو نعرہ ایسا لگایا کیجئے کہ واقعی لگے کہ غدیر کا جشن ہے. آئیے میں نعت کے مصرے پیش کرتا ہوں, اور قسم خدا کی اس سے بڑی دعا شیعان حیدر کرار کی نہیں ہو سکتی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ دعا آپ کی بھی ہو تو بتائیے گا کہ آپ کے دل کی بھی دعا ہے. یہ جتنے مومنین تشریف فرمائیں. اور ایک بات اور دستے ادب جوڑ کے عرض کر دوں کہ میں گردن ہلانے والوں کی دعوت قبول نہیں کرتا. اور غدیر میں گردن ہلانے والے جو لوگ تھے وہ آج کہاں ہیں وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. غدیر بولنے والوں کا جشن ہے, اور ہم وہ قوم ہیں جو بولنے کی وجہ سے پہچانی گئی ہے. زبان کٹنے کے بعد بھی بولے, گردن کٹی نیزے بجا کے بولے. یہ قوم خاموش تو کبھی نہیں رہی, اور غدیر میں خاموش رہے تو بڑی حیرت ہوگی. میں مصرے سناتا ہوں آپ کو, نعت کے مصرے, کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں, کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں.
میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. نعت کے مصرے میں پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا شیعہ نے حیدر کرار کی اگر اس سے بڑی کوئی دعا ہے تو خاموش رہیے، کوئی شکوہ نہیں، اور اگر یہ دعا آپ کے دل کی سب سے بڑی دعا ہو تو میری آواز میں اپنی آواز ملا کے بتائیے گا کہ آپ کی بھی یہی دعا ہے. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں، میں آ رہا تھا. بس ادب التماس کر رہا ہوں محترم جناب شاعر اہل بیت محترم جناب تاج کانپوری صاحب کا. بھائی اجازت ہے؟ مصرے پڑھ رہا ہوں میں، نعت کے مصرے عشرت بھائی کے حوالے مجھے مائک کرنا ہے. کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں، میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں. دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں، دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی، دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی. میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں، میں پڑھ رہا تھا حدیث. میرے بھائی جو لوگ پیچھے تشریف فرما ہے، اس کے بعد کے شعر میں آپ لوگوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. میں پڑھ رہا تھا حدیث قصہ مدینے میں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تعزیہ مدینے میں. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد. عشرت بھائی آخری شعر. اب میں نے کہا اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو نہیں ہے، آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے وہ آپ بتائیں گے. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، اٹھے گا جلد علم تعزیہ مدینے میں، اٹھے گا جلد علم تعزیہ مدینے میں کہ نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو. نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو. خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں، نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو. خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں، خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں. آئیے انہی تمام اشعار کے ذیل میں حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں شاعر اہل بیت محترم جناب عشرت صاحب فیض آبادی کی خدمت میں. آپ حضرات مل کے بآواز بلند سلوات. جزاک اللہ محترم جناب عشرت صاحب فیض آبادی بہترین انداز میں بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. حضرات ایک بار پھر میں اس بات کی التجا کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں وہ یا تو اندر آ جائیں یا پھر گفتگو اتنے آہستہ سے کریں کہ اندر ان کی آواز نہ آئے. میں کامران بھائی کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات باہر ہیں ان کو جلد سے جلد اندر بھیجنے کی زحمت گوارا کریں. دیکھیں حضرات پوسٹر کی جانب سے بہت سارے اعلانات آپ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اہم چند چیزیں ہیں. کیونکہ غدیر کا جشن ہو اور غدیری دسترخوان نہ ہو یہ تو کمی رہے گی. الحمدللہ آرگنائزر کی جانب سے آج اس جشن میں غدیری دسترخوان کا بھی اہتمام ہے. اور کہاں گئے ہمارے عشرت بھائی؟ ابھی عشرت بھائی نے کچھ نمک کمک کی بات بھی کیا ہے. عشرت بھائی آپ کی بات کو دوسرے انداز میں مومنین تک پہنچاؤں گا. اور جشن کے درمیانی خطیب اکبر ایوارڈ چند شعراء کرام کو دیا جائے گا، جن کے بارے میں پہلے بتا دوں. مرحوم ریاض جرولی صاحب تعارف شخصیت نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا میں جن کے کہے ہوئے لوحے پڑھے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ میں اس بات کو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جونپور میں ہماری انجمن سجادیہ کے پاس ریاض صاحب کے پتہ نہیں کتنے نوحے آج بھی انجمن سجادیہ پڑھتی ہے اور آج بھی ان نوحوں کو اسی انداز سے سنا جاتا ہے. خطیب اکبر ایوارڈ دوسرا شاعر اہل بیت محترم جناب کاظم جرولی صاحب کو بھی دیا جائے گا.
جو کہ ہمارے درمیان کچھ ہی دیر میں تشریف لے آئیں گے، اور مشہود دانا پوری صاحب شاعر اہل بیت، استاد شاعر کی حیثیت رکھنے والی شخصیت، جن کو خطیب اکبر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اور اس وقت ہمارے درمیان جو شعراء کرام جن کا اعلان میں پہلے ہی کر چکا ہوں، ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، خصوصاً ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں ابھی بتا دوں، چند دنوں پہلے مولانا ایک مجلس تھی جس میں تاج بھائی کو پیشانی کرنی تھی، اس فرش پہ صرف اور صرف ایک یا دو آدمی موجود تھے۔ جن کے ہاں یہ گئے تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے مجلس کتنی دیر میں ہوگی، تو انہوں نے کہا چند مومنین آ جائیں۔ انہوں نے کہا کوئی آئے گا نہیں، ہم بلائیں گے۔ دو آدمی میں تاج کانپوری صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے، اور جس وقت یہ اترے ہیں اس وقت کم سے کم 100 سے اوپر کی تعداد تھی۔ ایسا شاعر اس وقت ہمارے درمیان ہے، میں ان کو بھی لگا کہ جو لوگ باہر ہیں ان کو بلوا سکتا ہوں، لیکن گفتگو کچھ اس انداز کی ہو گئی ہے۔ عشرت بھائی نے کچھ نمک امک کی بات کی تھی، میں اسی نمک کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور آپ لوگ کی ذرا سی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حارث کا حال دیکھ کے محسوس یہ ہوا، حارث کا حال دیکھ کے محسوس یہ ہوا، ہر دشمن علی پہ قیامت غدیر ہے۔ حارث کا حال دیکھ کے محسوس یہ ہوا، ہر دشمن علی پہ قیامت۔ ایک بآواز بلند صلوات سے استقبال کیجئے شاعر اہل بیت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ مؤذن ولایت ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ ایک اور مل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ حارث کا حال دیکھ کے محسوس یہ ہوا، حارث کا حال دیکھ کے محسوس، حارث کا حال دیکھ کے محسوس یہ ہوا، ہر دشمن علی پہ قیامت غدیر ہے کہ جتنے نمک حرام ہیں ان سب کے واسطے دعوت ذوالعشیرہ عداوت غدیر ہے۔ جتنے نمک حرام ہے ان سب کے واسطے دعوت ذوالعشیرہ عداوت غدیر ہے۔ دیکھیں غدیر کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ حضرات سنا کرتے ہیں، لیکن جشن، غدیر کا جشن کس انداز کا تھا وہاں ہم تھے تو نہیں، لیکن بیان تو ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ تمام بہت معتبر شخصیتیں تشریف فرما ہے، میں ان سب کے سامنے غدیر کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اب کون خاموش رہ سکتا ہے۔ میں غدیر کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار آپ لوگوں نے نثر میں بہت مرتبہ یہ سب چیزیں پڑھی ہوں گی، آج نظم میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، برہم ہے کیوں مزاج مشیت غدیر میں، تیور بدل کے آئی ہے آیت غدیر میں، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر ورنہ نہ بچ سکے گی رسالت غدیر میں، پہنچا دو اے رسول امانت کے طور پر ورنہ نہ بچ سکے گی رسالت غدیر میں، ورنہ نہ بچ سکے گی رسالت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت غدیر میں، گویا ہوئی زبان رسالت غدیر میں، جبریل لائے حکم ولایت غدیر میں، گویا ہوئی زبان رسالت غدیر میں، عنوان تھے بیان کا مولائے کائنات، عنوان تھے بیان کا مولائے کائنات، کرتے تھے یوں رسول خطابت غدیر میں، ایسے تو نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، عنوان تھے بیان کا مولائے کائنات، کرتے تھے یوں رسول خطابت غدیر میں، کرتے تھے یوں رسول خطابت غدیر میں،
جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، تھی رب کی غائبانہ صدارت غدیر میں. مجھے پڑھا ہوں بھائی، مل کے نعرہ لگائیے. جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، جشن مقاصدہ کا. اس کے بعد کے شعر پہ اگر آپ خاموش رہے تو کوئی شکوہ نہیں، لیکن ڈائس اگر خاموش رہا تو تکلیف ہوگی. اس کے بعد کے شعر پہ جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، تھی رب کی غائبانہ صدارت غدیر میں. اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، جبریل کر رہے تھے نظامت غدیر میں. ارے جزاک اللہ میرے بھائی، تھوڑا سا اور اپنی آوازوں کو بلند کیجیے. جشن مقاصدہ کا برا منظر میں پیش کر رہا ہوں تاج بھائی. جشن مقاصدہ کا عجب اہتمام تھا، تھی رب کی غائبانہ صدارت غدیر میں. اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے. اب میں نے ڈائس کی بات کی ہے، اب آپ کی بات کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اشعار پڑھ رہے تھے ملک جھوم جھوم کے، جبریل کر رہے تھے نظامت غدیر میں، کہ دادے سخن سے گونج رہا تھا دیار خم، اتنی تھی سامعین کی کثرت غدیر میں. دادے سخن سے گونج رہا تھا دیار خم، دادے سخن سے. کامران بھائی اس کے بعد تشہیر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. دادے سخن سے گونج رہا تھا دیار خم، اتنی تھی سامعین کی کثرت غدیر میں، کہ زہرین کی نماز ملا کر پڑھی گئی. ارے میرے بھائی، زہرین کی نماز ملا کر پڑھی گئی، اس درجہ وقت کی رہی قلت قدیر میں. زہرین کی نماز ملا کر پڑھی گئی، اس درجہ وقت کی رہی قلت قدیر میں، اس درجہ وقت کی رہی قلت قدیر میں، کہ محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر. پورا منظر میں نے پیش کر دیا. محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر بھیجے خدا نے جامع ولایت غدیر میں. محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر، محفل کے بعد سب کو تبرک کے طور پر بھیجے خدا نے جامع ولایت غدیر میں، بھیجے خدا نے جامع ولایت غدیر میں. دیکھیں اپنی فہرست کا ایک ایسا نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو کہ صرف اور صرف ممبئی کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے محتاج تعارف نہیں. ایسا نام پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ایک مطلع سے اس عظیم شخصیت کا استقبال کروں کہ ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں. ارے بھائی، کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں تھا کہ جو آپ تک نہ پہنچا ہو. ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں. ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. ایک تو شدت، جزاک اللہ، ایک تو شدت دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. آئیے اس ایک مطلع کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں. عزت مآب محترم جناب جاوید رضوی صاحب کی خدمت پہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات مل کے ایک باواز بلند صلوات سن کر. جزاک اللہ محترم جناب جاوید رضوی صاحب بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. جاوید بھائی ایک شعر آپ نے کچھ ایسا پیش کیا کہ غدیر پاگل ہوئے، غدیر سے پہلے، غدیر کے بعد بھی پاگل ہوئے، غدیر سے پہلے بھی پاگل کچھ لوگ تھے. سچائی ہے آج بھی کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. سنیے عشرت بھائی، جاوید بھائی، ایک حال آپ نے بتایا، ایک حال میں بتانے جا رہا ہوں. دوہرے مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر،
کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر. جزاک اللہ. حضرت استاد الشعراء محترم جناب کاظم جربلی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ایک بآواز بلند صلوات. میں اجازت. دور مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. ایک اور بآواز بلند صلوات. دور میری طرف متوجہ ہو جائیے. میں ایک حالات جاوید بھائی نے بتایا, ایک حالات میں بتانے جا رہا ہوں. اب بتائیے گا کہ آج تک وہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں. دور مزے کا جام پلائے دنیا کو مینائے غدیر. کچھ لوگوں کو شاد کرے کچھ لوگوں کو تڑپائے غدیر. کہ ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. ہر 18 ذی الحجہ کو ہر 18 ذی الحجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے غدیر. دیکھیے حضرات, میں نے عشرت صاحب فیض آبادی کو بلایا نعت پڑھنے کے لیے. انہوں نے جو ردیف پڑھی وہ تھی پہلے. اس کے بعد میں نے جاوید بھائی کو دعوت سخن دیا. جاوید بھائی نے جو ردیف پڑھی وہ بھی پہلے. کامران علی صاحب کا استقبال میں کرنے جا رہا ہوں اور اسی پہلے کے اوپر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اور جو لوگ پہلے آئے تھے اور اب تک خاموش ہیں ان کی خاموشی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میں اسی ردیف کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں. اور یہ جتنے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے والے ہمارے بھائی ہیں ان سب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ اس کیمرے کے ذریعے غدیر گھر گھر پہنچ رہی ہے. کاش یہ خون کے میدان میں کیمرے ہوتے تو آج انکار کرنے والے اس کیمرے میں قید ہوتے. اب میں پہلے کو جاوید بھائی آپ نے بھی پیش کیا, عشرت بھائی آپ نے پیش کیا, کامران صاحب کا استقبال کرنے جا رہا ہوں. پہلے پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, میں نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, آئی آواز خدا اشک ازا لا پہلے. نا میرے بھائی, میں نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, آئی آواز خدا اشک ازا لا پہلے. میں نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے, فرش مجلس نے پکارا کہ ادھر آ پہلے. ارے میرے بھائی, میں نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے, فرش مجلس نے شعر حاضر کر رہا ہوں, قسم خدا کی بڑا قیمتی شعر ہے, اگر قیمتی ہو تو آپ بھی میرے ساتھ بتائیے گا. میں نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, آئی آواز خدا اشک ازا لا پہلے, میں نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے, فرش مجلس سے پکارا کہ ادھر آ, فرش مجلس سے پکارا کہ ادھر آ پہلے. شیخ کے قدموں میں نظر آتی تھی حور کو جنت, شیخ کے قدموں میں نظر آتی تھی حور کو جنت, اتنی اونچائی پہ آیا ہی کہاں تھا پہلے. ہائے 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 ہائے, شیخ کے قدموں میں نظر آتی تھی حور کو جنت, اتنی اونچائی پہ آیا ہی کہاں تھا پہلے کہ بے زباں ہو کے بھی باطل کے خلاف آئے اصغر, جتنا تم بولے ہو کوئی نہیں بولا پہلے. بے زباں ہو کے بھی, مولا سلامت رکھے, مل کے نعرہ لگائیے, مل کے حیدر. بے زباں ہو کے بھی کہنا میں آپ کو استقبال کر رہا ہوں, بے زباں ہو کے بھی باطل کے خلاف آئے اصغر, جتنا تم بولے ہو کوئی نہیں بولا پہلے.
آمد شیر سے ساحل پہ مچی تھی بھگدڑ، آمد شیر سے ساحل پہ مچی تھی بھگدڑ، سب یہی سوچ رہے تھے ہمیں دیکھا پہلے۔ کہاں بیٹھے میرے بھائی، کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ آمد شیر سے ساحل پہ مچی تھی بھگدڑ، سب یہی سوچ رہے تھے آمد شیر۔ اب اس کے بعد آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں، عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تشریف فرما ہیں۔ آئیے ایک آخری شعر پیش کرتا ہوں، کامران علی صاحب کا استقبال کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ۔ آمد شیر سے ساحل پہ مچی تھی بھگدڑ، سب یہی سوچ رہے تھے ہمیں دیکھا پہلے، سب یہی سوچ رہے تھے ہمیں دیکھا پہلے، کہ سال بھر یہ جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں یہ اپنی گفتگو بند کر دیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے، سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے، اس لیے رکھا محرم کا مہینہ پہلے۔ سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے، سال بھر یاد رہے اپنے پرائے چہرے، اس لیے رکھا محرم کا مہینہ پہلے۔ آئیے گزارش گزار ہوں، کئی دنوں سے مسلسل اس جشن کے لیے محنت کرنے والی شخصیت محترم جناب کامران علی صاحب کی خدمت میں بس ادب گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہ محترم جناب کامران علی صاحب عرف عابس کانپوری صاحب۔ کامران بھائی، مجھے پتا ہے کہ آج بڑی ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں، لیکن یہاں 2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیے، کام بڑا ہی مشکل ہے، کام بڑا ہی مشکل ہے۔ بڑی اچھی ردیف پیش کر رہے تھے، دیکھیے میں آپ کی بات کو دوسرے انداز میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کام بڑا ہی مشکل ہے، ایک سلوات پڑھیے آپ حضرات مل جل کے۔ میں شعر بھولا نہیں تھا، بلکہ یہ جو لوگ لائیو کر رہے ہیں، یہ کیمرے کی وجہ سے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے نہیں جڑ پا رہے ہیں، اس لیے آپ کو ہم سے جڑنا ہے تاکہ پیچھے والے بھی جڑ جائیں۔ کامران صاحب، کام بڑا یہ مشکل ہے، شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ بیٹھے رہیے ایسے، خاموشی سے دیکھتے ہیں کب تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ تمام شعراء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ شاعری کی دنیا میں ایک اضافہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اگر اضافہ ہو تو آپ سب کی دعا چاہتا ہوں۔ شاعری کی دنیا میں ایک اضافہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ تمام بزرگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، زہرا کی دعا میں ڈھل جانا آسان نہیں۔ نہ خاموشی سے نہیں، غدیر کا جشن ہے، گردن ہلانے والوں کی داد قبول نہیں کی جائے گی۔ بول کے بتائیے، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب بولیے، مولا کائنات کے خطبے کی لاج رکھنی ہے آپ کو۔ شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، زہرا کی دعا میں ڈھل جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ کیا جانے عقیدے کے منکر، کیا چیز ہے سرور کی مجلس، کیا جانے عقیدے کے منکر، کیا چیز ہے سرور کی مجلس، ہر شخص کا جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ جی آپ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے،
یہ جتنے نوجوان تشریف فرما ہے خاموشی سے بیٹھے ہیں، یہ شعر ان کی نظر کرنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔ شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ زہرا کی دعا میں ڈھل جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ کیا جانے عقیدے کے منکر کیا چیز ہے سرور کی مجلس، ہر شخص کا جنت میں جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ معراج کی شب جو پردے سے نکلا تھا ہاتھ وہ کس کا تھا؟ کیا بات ہے؟ معراج کی شب جو پردے سے نکلا تھا ہاتھ وہ کس کا تھا؟ نہ سمجھو کو یہ سمجھانا آسان نہیں ہے۔ معراج کی شب جو پردے سے نکلا تھا ہاتھ وہ کس کا تھا؟ نہ سمجھو کو یہ سمجھانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ میں نے کہا شاعری کی دنیا میں اضافہ، اب اضافہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ معراج کی شب جو پردے سے نکلا تھا ہاتھ وہ کس کا تھا؟ نہ سمجھو کو یہ سمجھانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے کہ زینب سے پکاری روح علی۔ ارے میرے بھائی بھائی، زینب سے پکاری روح علی، یہ سورج پلٹو تم بیٹی۔ کیا بات ہے؟ شاعری کی دنیا میں اگر اضافہ نہ ہو تو خاموش رہیے، اور اگر اضافہ ہو تو سب لوگ مل کے میری آواز میں اپنی آواز ملائیے۔ زینب سے پکاری روح علی، یہ سورج پلٹو تم بیٹی، عباس کو قابو کر پانا آسان۔ دیکھیے جشن غدیر ہے جس میں روحانی غذا بھی مل رہی ہے، جسمانی غذا بھی مل رہی ہے۔ جسمانی غذا کے بعد ابھی تک تو میں کئی بار اس بات کو عرض کر چکا ہوں کہ میری آواز میں اپنی آواز ملائیے، لیکن اب انشاءاللہ اس بات کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ آوازیں اب اپنے آپ بلند ہو جائیں گی، کیونکہ جسمانی غذا پوری طرح سے مومنین تک پہنچ چکی ہے۔ میں جو مجھے حکم ہوا تھا تھوڑی دیر رکنے کا، تھوڑا سا وقفہ دیا گیا تھا، اور دیکھیے مسلسل اس بات کو بھی عرض کیا گیا کہ جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئے، جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لے آئے۔ بارہا اس بات کو کہا گیا، لیکن جس کو آنا تھا وہ آیا، اور جس کو نہیں آنا تھا اس کو لاکھ آپ بلائیے، کسی کے بلانے سے وہ آنے والا نہیں ہے۔ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب نے بڑے خوبصورت 4 مصرے کہے کہ میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آئے، میسر جس طرح ہر سیب کو گوہر نہیں آئے، یوں ہی ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں آئے۔ نہیں لکھا تھا، نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کی خلد میں جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے۔ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا۔ جیو میرے بھائی، مولا سلامت رکھے۔ یہ جتنے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، دیکھیں بارہا میں اس دعا کو کیا کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں کب کس مومن کی دعا قبول ہو جائے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سرکار۔ کس مومن کی دعا کب کس کے حق میں قبول ہو جائے یہ کسی کو نہیں پتا، اس لیے میں بارہا یہ دعا کرتا ہوں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں کہ محفل میں ہاتھ اٹھانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ابو طالب خود ایسے لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو بچے ان کے بیٹوں کا قصیدہ یاد کرتے ہیں۔ ابو طالب خود ایسے لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو بچے ان کے بیٹوں کا قصیدہ یاد کرتے ہیں کہ اٹھا کے ہاتھ تو دیکھو
برائے داد محفل میں سنائے حضرت عباس خود امداد کرتے ہیں. اٹھا کر ہاتھ تو دیکھو برائے داد محفل میں سنائے حضرت عباس خود امداد کرتے ہیں. دیکھیے عزت مآب محترم جناب کاظم جرولی صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ خطیب اکبر ایوارڈ جو اس سے نوازا گیا ہے، خطیب اکبر ایوارڈ، سرکار مجھے ایک شعر ذاکر اہل بیت مرحوم خطیب اکبر کی زبان سے میں نے اس کو سنا، اور جہاں بھی میں نے پڑھا ہے الحمدللہ جتنی داد مرحوم نے لیا تھا اتنی ہی مجھے بھی ملتی ہے. وہ ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، خطیب اکبر کی زبان سے میں نے سنا تھا، اور شاید اسی بمبئی میں انہوں نے پڑھا ہے مجلس کے درمیان، کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ڈر تھا مجھ کو تاج بھائی، ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. ڈر تھا مجھ کو. احمد لکھنوی صاحب کا بہت بہت شکریہ، مجھے نام نہیں پتا تھا، انہوں نے بھی مجلس کے درمیان نام نہیں لیا تھا. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. میں جو گفتگو کر رہا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر اسی معیار پہ لے آؤں. استقبال کرنے جا رہا ہوں آپ کا پسندیدہ نام محترم جناب عارف جونپوری صاحب کا، بہترین لب و لہجہ رکھنے والی شخصیت محترم جناب عارف جونپوری صاحب کا استقبال کر رہا ہوں. وہی سارے شعر پڑھ کے ان کا استقبال کر رہا ہوں. شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. زہرا کی دعا میں ڈھل جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. میرے بھائی جو لوگ ایک دوسرے کو کان میں داد دے رہے ہیں وہ ادھر پہنچاتے، محنت میں کر رہا ہوں. ایک دوسرے کو کان میں داد نہ دیجیے، وہ داد ہم تک پہنچائیے. شبیر کے حلقے میں آنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. زہرا کی دعا میں ڈھل جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. کیا جانے عقیدے کے منکر کیا چیز ہے سرور کی مجلس. ہر شخص کا جنت میں جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اچھا ایک شعر میں نے اس وقت نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ دیتا ہوں. ہر شخص کا جنت میں جانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. ان کو شاید معلوم نہیں ہم لوگ دعائے زہرا ہیں. نا میرے بھائی، ان کو شاید معلوم نہیں ہم لوگ دعائے زہرا ہیں. ہم اہل عزا سے ٹکرانا آسان نہیں ہے. ان کو شاید معلوم نہیں ہم لوگ دعائے زہرا ہیں. ہم اہل عزا سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. معراج کی شب جو پردے سے نکلا تھا ہاتھ وہ کس کا تھا. نہ سمجھو کو یہ سمجھانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. زینب سے پکاری روح علی، یہ صورت پلٹو تم بیٹی. زینب سے پکاری روح علی، یہ صورت پلٹو تم بیٹی. عباس کو قابو کر پانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. آسان نہیں. اب آخری شعر عارف جونپوری صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے سنیے، شعر سنیے، بڑا قیمتی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. آخری شعر. زینب تو پکاری روح علی، یہ سورج پلٹو تم بیٹی. عباس کو قابو کر پانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. کہ احساس کا دریا باڑ پہ ہو اور تشنا لبی معراج پہ ہو. ارے میرے بھائی کہاں بیٹھے ہو. احساس کا دریا باڑ پہ ہو اور تشنا لبی معراج پہ ہو. ایسے میں پیاس بچا لانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. احساس کا دریا باڑ پہ ہو اور تشنا لبی معراج پہ ہو. ایسے میں پیاس بچا لانا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. آئیے گزارش گزار ہوں ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت، ناظم محفل، شاعر اہل بیت محترم جناب
مولانا عباس رضا نیر جلال پوری صاحب کے ان مصروں سے میں استقبال کر رہا ہوں. محترم جناب عارف جون پوری صاحب کا ایک آواز بلند سلوار. جزاک اللہ. محترم جناب عارف صاحب جون پوری بہترین انداز میں بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات اب میں جس شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بہترین لب و لہجہ، بہترین انداز، بہترین شاعری جس شاعر کے پاس ہے، اس شاعر کا نام کا انتخاب میں نے کیا ہے. درمیان میں عارف بھائی نے ایک بات کہی کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتے ہیں ان کا فیصلہ حشر میں ہوگا. عارف بھائی حشر میں بعد میں ہوگا. میں محترم جناب تاج کانپوری صاحب کے استقبال میں صرف اور صرف 4 مصرے پیش کرتا ہوں. حشر میں ان کا فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلے کہاں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صبر کا پیکر ستم ایجاد سے ٹکرا گیا. صبر کا پیکر ستم ایجاد سے ٹکرا گیا. وہ اکیلا لاکھوں کی تعداد سے ٹکرا گیا کہ اس زمین سے مٹ گیا اس ذات کا نام و نشان جو ابو طالب تری اولاد سے ٹکرا گیا. اس زمین سے مٹ گیا اس ذات کا نام و نشان. اس زمین سے مٹ گیا اس ذات کا نام و نشان جو ابو طالب تری اولاد سے ٹکرا گیا. گزارش گزار ہوں محترم جناب تاج صاحب کانپوری ایک آواز بلند سلوار. محترم جناب جنا ظفر آبادی صاحب بڑے اچھے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے. حضرات میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ سچائی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظامت کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن واقعی میں بتاؤں نظامت بہت مشکل کام ہے. بڑی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وقت بھی کم لینا ہے، مومنین کو بھی اکٹھا رکھنا ہے، شاعر کے بعد کس شاعر کو بلانا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، شاعر کیا پڑھ کے گیا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اگلا شاعر کیا پڑھتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے. ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور خصوصاً اگر کنوینر کامران بھائی جیسا ہو تو نظامت بہت آسان ہو جاتی ہے. جناب ابو طالب کے حوالے سے تاج بھائی نے گفتگو کیا، اس کے بعد ہمارے جناب بھائی نے کیا. بہت ساری چیزیں ذہن میں آئیں لیکن مجبور ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن 4 مصرے پڑھتا ہوں، اگلا شاعر حوالے کرتا ہوں اور انشاءاللہ 10 شعر پڑھنے سے بہتر انشاءاللہ یہ 4 مصرے ہوں گے کہ حیدر کے مصطفیٰ کے حسین و حسن کے ہیں. حیدر کے مصطفیٰ کے حسین و حسن کے ہیں. ہم لوگ بھی فقیر بڑے باغپن کے ہیں. حیدر کے مصطفیٰ کے علماء کی موجودگی میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. حیدر کے مصطفیٰ کے حسین و حسن کے ہیں. ہم لوگ بھی فقیر بڑے باغپن کے ہیں کہ قرآن جا کے تو ابو طالب کو کر سلام، سب سے بڑے بزرگ یہی پنجتن کے ہیں. قرآن جا کے تو ابو طالب کو کر سلام، سب سے بڑے بزرگ یہی پنجتن کے ہیں. سب سے بڑے بزرگ مولا سلامت رکھے، سب سے بڑے بزرگ یہی پنجتن کے ہیں. آئیے گزارش گزار ہوں عزت مآب محترم جناب جاوید موسوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں ایک بآواز بلند سلوار. دیکھیں مجھے جو حکم ہوا ہے جس شاعر کے لیے وہ واقعی ایک بہترین آواز کا مالک، میں ان کے استقبال میں غدیر کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہے تو میں غدیر کے حوالے سے ہی مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں. حجت الاسلام عالی جناب مولانا یونس حیدر ماحولی صاحب ایک بہترین آواز بہترین ترنم کے مالک ہیں. میں سرکار آپ کا استقبال غدیر کے مصروں کا سہارا لیتا ہوں. بھائی اب میری طرف میں ایک چیز اور یہ بتا دوں کہ میری خود عادت نہیں ہے نظامت میں بہت زیادہ وقت لینے کی، نہیں، دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوتی ہے اسی کا خیال رکھتا ہوں. اتوار تو ہے، باقی لوگوں کی ٹرین بھی ہے. آئیے میں مصرے پیش کرتا ہوں غدیر کے حوالے سے. بہت اچھے اچھے شعر پڑھے گئے. میں مطلب آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مضبوط تھا
नबी का इरादा गदीर में मजबूत था, नबी का इरादा गदीर में। भाई मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, ये जितने लोग इधर उधर देख रहे हैं मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ मेरे भाई, मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। मजबूत था नबी का इरादा गदीर में, हाथों पे जब अली को उठाया गदीर में। मजबूत था नबी का इरादा गदीर में, हाथों पे जब अली को उठाया गदीर में। कितने स्याह चेहरे उजाले में आ गए, ये हुई ना बात। कितने स्याह चेहरे उजाले में आ गए, सूरज ने जब बढ़ाया उजाला गदीर में। कितने स्याह चेहरे उजाले में आ गए, सूरज ने जब बढ़ाया उजाला गदीर में। सरकार शेर हाजिर कर रहा हूं, सूरज ने जब बढ़ाया उजाला गदीर में। कि इनकार हाजियों को अगर फैसले से था, इनकार हाजियों को अगर फैसले से था, पढ़ते नमाज अपनी फुरादा गदीर में। अरे जी मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। इनकार हाजियों का अगर फैसले से था, पढ़ते नमाज अपनी फुरादा गदीर में। मेरे भाई जो लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि बातचीत की रदीफ पे कम से कम 25 शेर सुना सकता हूँ। यूं तो अली की होती है मिंबर से बातचीत, मीसम ने की है धार के ऊपर से बातचीत। मालूम होगा मौत को खुद अपना जाएगा, मालूम होगा मौत को खुद अपना जाएगा। शेर कर रहे हैं कासिम मुस्तर से बातचीत, करिए अपनी बातचीत देखे कब तक करते हैं। मालूम होगा मौत को खुद अपना जाएगा। शेर कर रहे हैं कासिम मुस्तर से बातचीत। जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, सरवर बुला के करते थे अकबर से बातचीत। जब चाहते थे नाना का लहजा सुनाई दे, सरवर बुला के करते थे अकबर से बातचीत। सरवर बुला के करते थे अकबर से बातचीत। क्या अकबर तेरी अजान पे अब होगा फैसला, अकबर तेरी अजान पे अब होगा फैसला। हुर कर रहा है अपने मुकद्दर से बात, अकबर तेरी अजान पे अब होगा फैसला। हुर कर रहा है अपने मुकद्दर से बातचीत, हुर कर रहा है अपने मुकद्दर से बातचीत। गूंगा बना के छोड़ दिया हश्र तक उसे, आया था जुल्म करने 72 से बातचीत। गूंगा बना, ये बैनर पे चल गया 12वां दौर। 12 साल में पता नहीं कितनी महफिलें यहाँ हुई हैं। इतने उलमा और इतने बुजुर्गों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, 4 साल जिंदगी शहजादी की, और अगर इससे कीमती शेर सुना हो तो अज़ाखाना सामने खामोश रहिएगा, और अगर न सुना हो तो कोई खामोश रहा तो तकलीफ होगी। शहजादी जनाब सकीना के हवाले से इससे कीमती शेर अगर सुना हो तो खामोश रहिए। सुनिए आखिरी शेर, इस्तकबाल कर रहा हूँ मोहतरम जनाब यूनुस माउली साहब का। गूंगा बना के छोड़ दिया हश्र तक उसे, आया था जुल्म करने 72 से बातचीत। के बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद। सुनो नौजवानों, सुनो मेरे नौजवानों, बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, करता है वरना कौन कटे सर से बच्ची ये जानती थी कि बच्ची ये जानती थी कि जिंदा है हर शहीद, करता है वरना कौन कटे सर से बातचीत, करता है वरना। कभी कभी बड़ी मजबूरी होती है, देखिए बाहर से 3 बार आंख दिखा दी गई। आइए गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना
यूनुस हैदर माहौली साहब की खिदमत में इसी तरह आप बेदारी का सबूत देते रहिए। मैं यके बादी करे शुरा को आपकी समातों के हवाले करता रहूंगा। एक आवाज है बुलंद सलवार। जज़ाकल्लाह हज़रात। मोहतरम जनाब नश्तर मालिकी साहब बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं अब जिस शख्सियत को दावत सुखन देना चाहता हूँ, मैंने उनके तारुफ में ये बात कही थी कि आज रुबाइयों को ज़िंदा रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब काजिम जरवली साहब जो कि हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं काजिम साहब का इस्तकबाल ये एक रुबाई से करना चाहता हूँ। नश्तर मालिकी साहब, आपने कहा मीर और मिर्ज़ा की बात किया था। मैं काजिम जरवली साहब का इस्तकबाल कर रहा हूँ खुदाए सुखन अल्लामा मीर अनीस साहब की एक रुबाई से कि तारीख़ शरीयत का शनासा ऐसा। सुनिए मेरे भाई, तारीख़ शरीयत का शनासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक़ हो वो प्यासा ऐसा। जियो मेरे मौला सलामत रखे, मौला आप सबको सलामत रखे। जियो मेरे भाई, मौला सलामत रखे। आप इन दो मिसरे सुनिए। तारीख़ शरीयत का शनासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक़ हो वो प्यासा ऐसा, जो फख्र से झूमे न रसूले सकलैन, तकदीर से मिलता है नवासा। जो फख्र से झूमे न रसूले सकलैन, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। गुजार हूँ, बस अदब इल्तिमास कर रहा हूँ शायर अहले बैत अली जनाब काजिम जरवली साहब की खिदमत में मिल के एक बावाज़ बुलंद सलवार। जज़ाकल्लाह। ए मेरे भाई, जो लोग खड़े हुए हैं 2 मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए और उसके बाद जाना होगा तो चले जाइएगा, वो सब तो आता जाता रहेगा। मैं जल्दी से शायर को हवाले करना चाहता हूँ। एक नौजवान शायर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। इसी माहौल में और इसी अंदाज से आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। हमारी फहरिस्त में नौजवान शायर मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब, उस्ताद की शायरी आप हज़रात ने सुन लिया। एक नौजवान की शायरी से मैं एक नौजवान शायर का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। सब्र हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया। सुनिए, एक नौजवान के मिसरों से एक नौजवान शायर का इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। सब्र हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया, हमने लहू बदन का उबलने नहीं दिया। रोते हैं शेख गम में मुहर्रम के बाद भी, मौसम अज़ा का हमने बदल ले लिया। रोते हैं शेख गम में मुहर्रम के बाद भी, मौसम अज़ा का। सुनो मेरे भाई नौजवानों, शेर सुनो। मौसम अज़ा का हमने बदलने नहीं दिया कि अश्के रमा से काट दी सज्जाद ने जड़े, जुल्मो सितम को फूलने फलने नहीं। अश्के रमा से काट दी सज्जाद ने जड़े, जुल्मो सितम को फूलने फलने नहीं दिया कि सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पर जालिमों को टहलने। सुनो मेरे भाई, इसके बाद का शेर। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पे जालिमों को टहलने नहीं दिया कि गहवारे से गिरा दिया खुद को सगीर ने, पर हुरमुला की मौत को टहलने। गहवारे से गिरा दिया खुद को सगीर ने, पर हुरमुला की मौत को टलने नहीं दिया। शेर सुनिए, बिल्कुल नया अंदाज, और 12 इस शेर को आप लोग सुन चुके हैं, फिर भी नया अंदाज। आखिरी शेर इस्तेमाल कर रहा हूँ फरहान बनारसी साहब का। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पर जालिमों को टहलने नहीं दिया, गहवारे से गिरा दिया खुद को सगीर ने, पर हुरमुला की मौत को टलने नहीं दिया कि ज़ैनब बचा के लाई है खैमे से इस तरह।
भी जलने नहीं। मैंने बचा के लाई है खैमे से इस तरह, कुरान का एक हर्फ भी जलने नहीं दिया। वारिस जलालपुरी साहब के इन मिसरों से इस्तकबाल कर रहा हूँ मोहतरम जनाब फरहान बनारसी साहब। एक आवाज़ बुलंद सलवान। इतना अर्ज करना है कि ताज कानपुरी साहब दरमियान में ये बात कह चुके हैं कि वाकई बहुत बड़ी बात है कि बैक वक्त में ऐसे ऐसे शुआरा को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये हम लोगों के लिए भी बाइस फ़ख्र है कि ऐसी ऐसी शख्सियतें इस वक्त हमारे दरमियान हैं। मैं सरवर नवाब लखनवी साहब का इस्तकबाल एक संजीदा मतला पेश करता हूँ और उसके बाद उनका एक शेर पेश करूँगा। एक मतला सुनिए गदीर के हवाले से, क्योंकि एक उस्ताद शुअरा का इस्तकबाल कर उस्ताद शायर का इस्तकबाल करना है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, मतला पेश कर रहा हूँ, सुनिए कि गदीर में एतराज़ हारिस अली के हक में मुफीद निकला। खुर्शीद भाई, इस मतलब में हम आपकी दुआएं चाहेंगे। जावेद भाई सुनिए मतला। सरकार मैं आपके इस्तकबाल में मतला पेश कर रहा हूँ। गदीर में एतराज़ हारिस अली के हक में मुफीद निकला। गदीर में एतराज़ हारिस अली के हक में मुफीद निकला। वो शैतानत ही सही मगर एक गवाह तो चश्मदीद निकला। गदीर में एतराज़ हारिस अली के हक में मुफीद निकला। वो शैतानत ही सही मगर एक गवाह तो चश्मदीद निकला। जमाने वालों गोहर को देखो, सदफ की पाकीज़गी को समझो, पेदर की आगोश कैसी होगी पेसर जब इतना सईद निकला। जमाने वालों गोहर को देखो, सदफ की पाकीज़गी को समझो, पेदर की आगोश कैसी होगी पेसर जब इतना सईद निकला। और उस्ताद शायर सरवर नवाब साहब लखनवी का एक शेर मैं आपकी नज़र करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। मुझे वो शेर बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं सुना है, जैसे मर्जी आए सुन लीजिए। शायर सामने तशरीफ फरमाए, आप जैसे सुनेंगे वो आप जाने शायर जाने। कि उठाना, देखना, कुछ सोचना, फिर फेंकना पानी। कसम खुदा की अज़ाखाना सामने है। मैं अज़ारा खाने की तरफ हाथ रख के ये बात कह रहा हूँ कि अगर चाहूँ तो पूरी रात निजामत में सिवाय चुल्लू के दूसरी कोई बात ना करूँ, लेकिन उन सब में सबसे अजीज मुझे ये शेर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। उठाना, देखना, कुछ सोचना, फिर फेंकना पानी। हजारों बार दरिया मर गया इन 4 लम्हों में। उठाना, देखना, कुछ सोचना, फिर फेंकना पानी। हजारों बार दरिया मर गया इन 4 लम्हों में। बस अदब हर इल्तिमास लेके बढ़ता हूँ। उस्ताद शायर इज्जत माब मोहतरम जनाब सरवर नवाब साहब की खिदमत में तशरीफ लाए, मिल के एक सलवात भेज दीजिए।